اللہ اللہ رحمان۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، پروگرام مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک اور نئے عنوان کے ساتھ مہمان نوازی۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک میں یہ عبادتوں کی معراج، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، تہجد بھی ہے، قرآن بھی ہے، تشریح بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تراویح بھی ہے اور پھر اعتکاف بھی ہے۔ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی، تینوں عشرے اس میں شامل ہیں۔ اللہ پروردگار جس پر چاہے اپنا کرم فرمائے، جس کو چاہے توفیق عطا فرمائے، جسے چاہے عمل کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ بات ہو رہی ہے مہمان نوازی کی۔ حاتم طائی کے بیٹے، حاتم طائی کا نام سب نے سنا ہوگا، سخاوت میں بے مثال، اور یہ ایک ایسا سخی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسا کوئی دوسرا سخی تاریخ کے سطور میں نہیں ملتا۔ ان کے بیٹے عدی یہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ نسبت حاتم کی ہے، سخاوت کے قصے دنیا جانتی ہے اور دوسرے اصحاب بھی انہیں پہچانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ عدی حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کیسے تعظیم اور ان کا اکرام کیسے فرمایا۔ عزیزان گرامی، وہ رسول ہیں، وہ کونین کے بادشاہ ہیں، وہ دینے والا ہاتھ ہیں، وہ سخیوں کے سخی ہیں، زمین اور آسمان کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ روز غلہ آتا ہے، روز غلہ جاتا ہے، ضرورت مندوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں اور حاجت مندوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اپنے لیے ایک اناج کا دانہ نہیں رکھتے، ایک کھجور کی گٹھلی اپنے پاس نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ سخی ہیں، مگر تعظیم کیسی دوسرے سخی کی کہ ان کے بیٹھنے کے لیے اپنا گدا عنایت فرمایا، جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ گدا کیا تھا؟ یہ کھجور کے پتوں کا گدا تھا، جو آپ کبھی کبھی بہت زیادہ نشست کے بعد اپنی کمرے مبارک کے پیچھے لگایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، عدی نے اس کھجور کے پتوں کے گدے، یعنی یہ بہت بڑی تعظیم اور بہت بڑا اکرام تھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کیا، لیکن آپ کے سامنے گدے پر بیٹھے نہیں، اس کو سامنے رکھا اور خود اس گدے سے علیحدہ بیٹھے۔ عرض کیا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نہ زمین پر فساد چاہتے ہیں، نہ اونچ کرتے ہیں، نہ نیچ کرتے ہیں، میں تو بس آپ کی خدمت میں ایک اہم کام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا کہ کون سا کام؟ تو کہا کہ میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، شخصیت عظمیٰ کا یہ ایک مکمل نمونہ کہ جس نے دیکھا وہ آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ کی سخاوت، آپ کی رحم دلی، آپ کا تدبر، آپ کا فیض، آپ کا زندگی کے ہر پہلو کے اندر منکسر المزاجی، عدل، انصاف، نشست برخاست، عبادت، ریاضت، سب لوگوں کے لیے کامل نمونہ ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب وہ ایمان لا چکے تھے تو ان میں سے کسی نے، صحابہ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک بات نہیں دیکھی ہے، وہ یہ کہ آپ نے عدی کے بیٹھنے کے لیے گدا عنایت فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ یہ اپنی قوم کا شریف آدمی ہے، اور پھر فرمایا کہ جب کسی قوم کا شریف آدمی یا کوئی عزت والا آدمی آئے تو اس کی عزت کیا کرو۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب بھی نشست فرمایا کرتے تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تو عبادات ہیں، حقوق اللہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جب بھی نشست فرمائی، کوئی نہ کوئی ایک ایسی عمل کی بات بتائی، کوئی نہ کوئی ایسی کردار کی بات بتائی، کوئی نہ کوئی ایسی اخلاق کی بات بتائی کہ جن کو اگر مجموعہ بنا لیا جائے تو زندگی نہایت آسان ہو جاتی ہے اور عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو جاتی ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा इनायत फरमाया वो शरीयत का हिस्सा बना, और शरीयत के ऊपर अमल करने वाले के लिए फ़लाह ही फ़लाह है, हिदायत ही हिदायत है, और जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाने वाला काम। नाज़रीन गिरामी, यही रिवायत कंजुल ईमान में भी है, कंजुल आमाल में भी है कि इज़्ज़त का मेयार अल्लाह के रसूल ने शराफत को करार दिया है, और सूरह हजरात में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इज़्ज़त वाले वो लोग हैं जो साहिब तक़वा हैं। और साहिब तक़वा कौन है? कि जो अल्लाह से डरने वाला हो और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला हो। नाज़रीन गिरामी, आज हम जो इज़्ज़त देते हैं, जो ताज़ीम करते हैं, तकरीम करते हैं, लोगों को मसनदों पर बिठाते हैं और लोगों की ताज़ीम करते हैं और उनको मसनद नशीन बनाकर, चाहे वो दुनिया में कैसे भी अमाल करने वाले हों, झूठ बोलने वाले हों, चुगलखोरी करने वाले हों, ग़ीबत करने वाले हों, या हराम और हलाल की तमीज़ ना करने वाले हों, और छुप कर एलानिया और गैर एलानिया अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की तालीमात का मजाक उड़ाने वाले हों, हमारे नज़दीक आजकल जो साहिब इज़्ज़त और ताज़ीम और इकराम के लायक है, आजकल हम ज़्यादातर प्रचार इन्हीं का करते हैं। यहाँ कहा गया कि अल्लाह से डरने वाले और सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले। अब सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले अगर यहाँ पर बात करूँ तो सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले वो लोग हैं कि जो बिल्कुल ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी ज़िंदगी की क़बा को इस दुनिया से इस तरह बचा कर ले जाते हैं कि जैसे अगर इनकी क़बा दुनिया के कांटों में फंस गई तो उनकी क़बा तार तार हो जाएगी या वो दागदार हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, इज़्ज़त रुपए पैसे से नहीं बल्कि इल्म और इखलाक से है। तिबरानी के अंदर ये लिखा है कि एक मरतबा हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए थे। उस वक्त आप अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे और ख़ासे लोग आपके अतराफ़ में बैठे हुए थे, और हज़रत जब जरीर पहुँचे तो उन्हें बैठने की जगह नहीं थी। वो बाहर दरवाज़े के सामने खड़े रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यूँ खड़े देखा तो सीधे और उल्टे हाथ की तरफ नज़रें उठाईं। ग़ालिबन आप ये देखना चाहते थे कि जो इस वक्त आमद है उसके बैठने के लिए कोई इंतज़ाम किया जाए, और जब कोई जगह नज़र नहीं आई तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उनकी तरफ फेंकी और कहा कि इसे बिछाकर बैठ जाओ। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वह चादर ली, सीने से लगाया, उसे ताज़ीम से चूमा और फिर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस कर दी और कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने मेरी इज़्ज़त, मेरी तौक़ीर और मेरे इकराम और एहतराम में इजाफ़ा किया। अल्लाह ताला आपका इकराम और बुलंद करे। इस मौके पर सहाबा कराम की तरफ देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि तुम में अगर किसी कौम का कोई काबिल इज़्ज़त आदमी आए तो इसकी इज़्ज़त किया करो। एक दफ़ा इरशाद हातिम ताई के बेटे अदी के लिए हुआ, एक दफ़ा हज़रत जरीर के लिए हुआ। ये ताकीदन फरमाया गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठा था कि इतने में हज़रत सलमान फ़ारसी उधर निकल आए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो टेक लगा कर बैठे हुए थे अपना तकिया निकाल कर उनके आगे कर दिया, और बेख्तियार हज़रत सलमान फ़ारसी की ज़बान से निकला कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही फरमाया और सच फरमाया। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ए अबू अब्दुर्रहमान, हमें भी बताओ कि आखिर वो क्या बात है जो तुम सच बता रहे हो। उन्होंने फरमाया कि मैं एक मरतबा खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ था तो आप तकिया लगाए बैठे थे। मेरे आते ही आपने वो तकिया मेरी तरफ बढ़ा दिया और इरशाद फरमाया कि ए मुसलमानों, कि जब मुसलमान कोई अपने मुसलमान भाई से मिलने जाए और वो घर वाला इसकी इज़्ज़त के लिए कोई ताज़ीम बजा लाए और उसके इकराम का ख्याल रखे तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की मग़फ़िरत फरमाता है, यानी उस शख्स की कि जिसने किसी आए हुए मेहमान की ताज़ीम की हो और इकराम बजा लाया हो। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले वो तमाम लोग जो सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहते हैं, उनके लिए लाजिम है कि वो अपने मेहमान की इज़्ज़त रखें, इज़्ज़त करें और इज़्ज़त रखें। साहबा कराम ने तो यहाँ तक मेहमानों की इज़्ज़त की थी कि ख़ुद भूखे रहे थे, अपने बच्चों को भूखा रखा था, लेकिन अपने मेहमानों को पेट भर कर खाना खिलाया। नाज़रीन गिरामी, घर आया हुआ मेहमान चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो और चाहे वो रुतबे में कैसा भी हो, आपके पाए का ना हो, आपके साथ का ना हो, और
چاہے وہ مرتبے میں آپ کے برابر کا نہ ہو، اس کا خیال رکھنا، اس کا احترام کرنا اور اس کا اکرام کرنا یہ ہم پر لازم ہے، کیونکہ کہا گیا کہ اس میں بڑی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان حبشہ کے گمنام اور اجنبی افراد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا تو اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے خاص مہمان ہیں اور میں خود ان کی مہمانداری کروں گا، اور یہ عین مطابق ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق سنن ابن ماجہ میں ہے کہ مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک نکلنا چاہیے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، کہا یہ جاتا ہے کہ جب مہمان آتا ہے اور آپ اس کی مہمان داری، اس کی تواضع اور اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتے ہیں تو جاتے وقت جب وہ جاتا ہے تو آپ کے گھر کی ساری بلائیں، آفتیں اور وہ جو تمام چیزیں کہ جو آپ کے گھر میں آپ کے لیے نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہیں، وہ سب اس کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ آپ پر انعام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر بات اگر یہ بتاؤں کہ جو ہم دن بھر میں نہ جانے کتنے ایسے اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو عین مطابق اسلام نہیں ہوتے، ان کی سزا اور ان کی جزا کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن رمضان المبارک کا یہ موقع ہمارے تجدید ایمان کا موقع ہوتا ہے، تجدید رحمت کا موقع ہوتا ہے کہ کب پروردگار عالم کی، جو کہ ہماری ظاہر کی ہماری باطن کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، ہماری شہرک سے نزدیک ہے، ہماری زبانوں پر اس کا ذکر تو موجود ہے لیکن ہمارے دل اس کے ذکر سے خالی ہیں۔ نہ جانے ہمیں کب توفیق ہو جائے اور اس کی توفیق اور اس کی عنایت کے طفیل ہم اس مرتبے کو پالیں کہ جو ایک مسلمان کا حق ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے اپنی آج کی اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گی کہ کہا کہ ہر روز عرش کے نیچے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن آدم، بقدر کفایت اس کثیر سے بہتر ہے کہ جو تجھے سرکش بنا دے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی نقل میں نقص ہے، اور وہ اس طرح کہ جب بندے کے پاس دنیا وافر مقدار میں آتی ہے تو یہ خوش خرم ہوتا ہے، حالانکہ رات دن اس کی عمر کم کرنے میں مصروف ہیں اور یہ دن رات کا عمل اسے پریشان نہیں کرتا۔ ایسے ابن آدم پر افسوس کہ جو مال بڑھا رہا ہے اور عمر کم ہو رہی ہے جبکہ وہ مال نفع بخش نہیں۔ اللہ تعالیٰ گزرتی ہوئی عمر کے ہر لمحے کو کہ جو گزرا جا رہا ہے اسے نقصان میں اگر ہم نے تبدیل کر دیا ہے تو پروردگار عالم ایسا کوئی لمحہ ہمیں بھی نصیب فرما دے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، چاہے وہ مہمان نوازی کا یہی طریقہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ تواضع اور انکساری کا یہی طریقہ کیوں نہ ہو، چاہے ہم خود بھوکے رہیں اور اپنے مہمان کو پیٹ بھر کر کھلا دیں، یہی ایک عمل ہمارے لیے باعث نجات، باعث مغفرت اور باعث توبہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ